وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام طبرانی اپنی اسناد کے ساتھ اور ایسی اسناد کی جن کے اندر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 بندے ایسے ہیں، ثلاثۃ لا یہولہم الفزع الاکبر ولا ینالہم الحساب ہم علی کصب من المسک حتی یفرغ من حساب الخلائق۔ اللہ کے معبود نے فرمایا قیامت کے 3 خوش نصیب ایسے ہیں، ساری دنیا حساب دے رہی ہوگی اور وہ بالکل نہ تو ان کو کوئی گھبراہٹ ہوگی اور نہ ہی ان کو میدان محشر کا کوئی خوف ہوگا، نہ ہی ان کو کوئی گرمی لگے گی، نہ ہی ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی۔ بڑے خوش نصیب بندے ہیں 3۔ ہاں ہاں ہاں، جس کو حضور خوش نصیب کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، سبحان اللہ۔ میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہم حضور کے قدموں تک پہنچ جائیں، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں، اور وہ خوش نصیب کیسا ہوگا جسے حضور خود خوش نصیب فرما رہے ہوں۔ فرمایا ان کو قیامت کے دن کا خوف دامنگیر نہیں ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا، بلکہ مخلوق جب حساب کتاب دے رہی ہوگی، جب تک حساب کتاب دے رہی ہوگی، اللہ ان کے لیے خوشبو اور مسک کے ٹیلے لے کے آئے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ ان ٹیلوں پر تفریح کرو، سیر کرتے رہو، لوگوں کا حساب ہو رہا ہے، لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا اور وہ سیر کر رہے ہوں گے، ان کے لیے ٹیلے ہوں گے، ان میں خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا قیامت کب آئی اور قیامت کب چلی گئی۔ اب بولو سبحان اللہ۔ وہ کستوری کے ٹیلوں پہ ہوں گے 3 وہ بندے۔ کتنے قسم کے بندے ہیں وہ؟ 3۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ نمبر 1 وہ شخص جس نے جب بھی قرآن پڑھا، جتنا بھی قرآن مجید پڑھا، جہاں بھی قرآن مجید پڑھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اتنا زور سے سبحان اللہ بولو نا کہ ریاکار بندوں کو بھی یہ خیال آ جائے کہ آج کے بعد ہم جو ہے نا قرآن مجید پڑھیں گے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ گھراں وچ قرآن پاک پڑھو، باہر قرآن پاک پڑھو، سب جگہ قرآن پاک پڑھو، مگر اس کا مقصد کیا ہو؟ بولو اللہ کی رضا، بولو اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، رضائے الہی کی خاطر۔ پھر تمہاری ویڈیو بھی بن رہی ہو، پھر تم رضائے الہی کی خاطر جب سنا رہے ہو تو تمہیں لوگ پیسے بھی دے رہے ہو، تم رضائے الہی کی خاطر پڑھ رہے ہو تمہیں لوگ تنخواہ بھی دے رہے ہو، تم رضائے الہی کی خاطر پڑھ رہے ہو تمہیں ہدیہ مل رہا ہو، وہ لوگوں کی خدمت ہے۔ تم نے نظر ادھر نہیں رکھنی، تم نے نظر ادھر رکھنی ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اب اگر کوئی بندہ، ایک بندہ تھا، ہم نے اس کو کسی مسجد میں بھیجا، اس نے وہاں مسجد میں جا کر کہا بھی مجھے تنخواہ نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ تو وہ بھی آگے کوئی بس ایسے ہی بندے تھے جن کو اس ایسے بندے کی قدر بھی نہیں آ سکی۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھوں گا، اگر تنخواہ کے لیے پڑھایا تو کہیں میرا ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ تو محلے والے بھی ایسے کوئی بے وقوف اور جاہل تھے، انہوں نے اس بیچارے کو 3 مہینے تنخواہ ہی نہیں دی، اس بیچارے کے گھر کے اخراجات بند ہو گئے، بڑا پریشان ہو گیا۔ تو پھر ہمیں پتہ چلا، ہم نے لوگوں سے پوچھا بھئی تم نے اس کو امام کو تنخواہ کیوں نہیں دی؟ کہنے لگے جی یہ تو کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا ہے، ہم ان تنخواہ ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا بڑے بے وقوف ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا ہے، ایسے عالم دین کی تو تم ڈبل خدمت کرو۔ سبحان اللہ۔ ایسے ڈھیٹ ہو گئے ہو تم نے شکر کیا کہ میں ایسا بندہ مل گیا جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہے، اس کو تنخواہ نہ دینی پڑی۔ میں نے کہا تم اللہ کی رضا کے لیے بچوں کی خدمت کر رہے ہو کہ نہیں؟ تو ان کے اوپر خرچے کرتے ہو کہ نہیں؟
اللہ کی رضا کے لیے میں نے کہا تم حج کرنے چاہتے ہو کہ نہیں اور اس پہ خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرتے ہو کہ نہیں اس پہ خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو کہ نہیں اس میں سے مال لگتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے صدقے دیتے ہو کہ نہیں اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ تمہیں حافظ اور عالم پیر بزرگ ہی چاہیے؟ ارے بھائی ان کے ساتھ بھی اللہ کی رضا کے لیے تعلق کرو، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے تمہاری خدمت کریں، مگر تم سب سے زیادہ خدمت ان کی کرو تاکہ قرآن کی تعظیم اور قرآن کی تبلیغ زیادہ ہوتی چلی جائے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید پڑھے گا۔ فرمایا رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ تعالی، اور فرمایا کہ وَأَمَّا بِهِ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَادُونَ، وہ لوگوں سے امامت بھی کرے اس طرح قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کی امامت۔ وَأَمَّا بِهِ قَوْمًا، جس قوم کی بھی امامت کرے، وَهُمْ بِهِ رَادُونَ، ان کو اپنے ساتھ ملا کے چلے، ان کو راضی کر کے رکھے، ان سے پیار کرے، ان کی سختیاں سہ لے، ان سے محبت کرے، گلے نہ کرے، شکایت نہ کرے دل میں، کیونکہ ہر جگہ پر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ کوئی لوگ تنگ بھی کریں گے، کچھ اس پہ اعتراض بھی کریں گے، کچھ اس کو برا بھلا بھی کہیں گے، وہ اپنے دل کو تنگ نہ کرے، ان کی سنتا رہے، اس سننے سے اس کے خلوص میں اللہ اور اضافہ فرما دے گا۔ تو قیامت کے دن خوشبو کی ٹیلوں پہ چلنا ہے اور حساب کتاب ادھر نہیں ہونا ہے نا، تو پھر اس کا مطلب ادھر تھوڑا بہت حساب بندوں نے لینا ہے نا۔ اس لیے جن علماء کرام یا جن قاری حضرات یا جن اماموں کو لوگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں، پریشان کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں اس کی بیگم اس کی بات سنے یا نہ سنے، لیکن مسجد میں امام کو اس نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوتا ہے، امام کے ساتھ اونچی باتیں بھی کرتا ہے، گال گلوچ بھی کرتا ہے، تو یہ جتنے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو گناہ تو اپنا بہت بڑا ملے گا۔ امام صاحب کے نامہ اعمال میں جتنی بھی الٹی سیدھی حرکتیں ہیں وہ ساری اٹھا کے اللہ تعالیٰ اس کو ڈالے گا، اور اس کی جتنی بھی زندگی میں نیک کام کیے ہیں وہ سارے اٹھا کے امام صاحب کو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ امام صاحب کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، مگر یہ بات ہے کہ امام صاحب یہ سب چیزیں سہرے حضور صحابہ کرام کے اماموں کو، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے ایسے آج کے دور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کی، سبحان اللہ۔ میں حدیثیں اس زمانے کی سنا رہا ہوں آپ کو، یہ باتیں تو حضور کے زمانے کی ہے نا، آج سے 1400 سال پہلے تو حضور فرما رہے ہیں، اور دیکھو یہ بالکل نفسیاتی طور پر ہمارے معاملات ہیں کہ نہیں، اس میں ہم سمجھتے پتہ نہیں ساڑھے تے نظر ہے بھی نہیں تے، لیکن ہے کہ نہیں 1400 سال پہلے نکاح کر کے سمجھا چھوڑے نا، سبحان اللہ، ہاں کیا بات ہے جی۔ جس طرف اٹھ گئی بہی قومن وہم بہی رادون، وہ لوگوں کی اس طرح امامت کرے کہ لوگ اس سے خوش رہیں، مطلب وہ سب کو ساتھ چلائے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے جی، تنقید کرنے والا بھی ہے، کیڑے نکالنے والا بھی ہے، اور کوئی بندہ بڑی خدمتیں کرنے والا بھی۔ ساری پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، بڑے بڑے خدمتگار بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، حوصلے دینے والے بھی ہوتے ہیں، اور ان میں دو چار کوئی دوسرے بھی ہوتے ہیں، دل کو تنگ نہ کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسرا بندہ کہ جو مشک کے ٹیلوں پہ چلے گا اور وہ لوگ حساب دے رہے ہوں گے، اسے نہیں پتہ لگے گا کب قیامت آئی اور کب قیامت چلی گئی۔ یہ سوانے پہ سورج آیا، لوگ اپنے ہی پسینہ کہتے ہیں دماغ تک ان کے چڑھا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے پسینہ میں غرقاب ہوں گے، سخت پریشان ہوں گے، ننگے ہوں گے، کسی نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے، پر عورت کو نہیں پتا ہوگا کہ میں عورت ہوں، اور مرد کو نہیں پتا ہوگا میں مرد ہوں۔ اتنا خوف طاری ہوا ہوگا، اتنا خوف ہوگا، کسی کو کپڑے نہیں ملے ہوں گے، کفن شفن بھی قبر میں رہ جائیں گے، ننگے اٹھیں گے سارے کے سارے، اور بڑی پریشانی ہوگی، کسی کو نہیں خبر ہوگی۔ اتنی سخت فضائل اکبر ہے وہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو فضائل اکبر سے بچا لے، آمین۔ مولا قبر کی فتنے سے بچا، آمین۔ یا اللہ وہ قیامت کی سختی سے مجھے اور سب کو بچا لے، آمین۔ ڈرا کرو رویا کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جی اساں تے اس دنیا کے ٹکڑوں اور ساشوں کو مانگتے پھر رہے ہیں زندگی بھر، ہماری دماغ کی سوچ ہی ادھر نہیں گئی جدھر ہمیشہ جانا ہے۔
ادھر کی تکلیفیں اور ادھر کی ٹینشنوں نے ہمیں فتنے میں مبتلا کر دیا، اور اس بڑی ٹینشن اور اس بڑی پریشانی کی جس میں لوگ نبیوں کے پاس دوڑ دوڑ کے جا رہے ہوں گے کہ آج خدا سے سفارش کرو نا، خدا سے، حتیٰ کہ لوگ یوں کہیں گے اللہ نے دوزخ میں پھینکنا ہے تو پھینک دے، اور جہنم میں پھینکنا ہے پھینکے، اور یا جنت میں دینا ہے جانا ہے بھیجے، مگر یہ قیامت کی سختی نہیں برداشت ہو رہی، اللہ سے کوئی سفارش کرو۔ تو نبی بھی بولیں گے کہ اذهبوا الی غیری، وہ چلو کسی اور کی کول، چلو کسی اور کی کول، چلو پر جائیں آپ کسی اور کے پاس، جائیں آپ کسی اور کے پاس۔ یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں پھر سارے لوگ پریشان ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ساری امتیں مل کے آئیں گی اور عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے حضور کو کرم فرمائے نا جی، ہم تو 1,23,999 پیغمبروں کے پاس ہو کے آ گئے ہیں، ہماری کسی نے بھی نہیں سنی ہے، ہر پیغمبر کہتا ہے جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے پھر میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، وہاں سے انکار نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے کون سی جگہ ہے جی، اب بتائیں نا جی، آپ بتائیں نا جی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی منتیں کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس، فہو لہا، وہی ہے جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرے پاس روتی ہوئی امتیں آئیں گی، آدم کی امت اس دن میرے پاس آ جائے گی، ابراہیم کی امت میرے پاس آ جائے گی، اسماعیل کی امت میرے پاس، 1,24,000 امتیں اور ان کے نبی سارے میرے پاس آ جائیں گے، اور آ کر کہیں گے کہ حضور نظر کرم فرمائیں گے، حضور نظر کرم فرمائیں نا، آج اللہ کا یہ جلال، اللہ کا یہ غصہ، یہ قیامت، یہ سختی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، حضور کرم فرمائیں نا۔ وہ حضور فرماتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو، ہاں انا لہا، میں ہی یہ کام کر سکتا ہوں، میرے علاوہ اب محشر میں کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایسی سختی، ایسی پریشانی، اس میں 3 قسم کے ایسے لوگ جن کو یہ پریشانی پتہ ہی نہیں لگی، یار وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ ان میں وہ بندہ حضور نے فرمایا جو قرآن اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اور لوگوں کی امامت، لوگوں کی 5 ٹائم کی نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے، اس میں اس کو غرض نہ ہو کوئی بھی، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے، لوگوں کی سختی برداشت کرے، لوگوں کا پیار وصول کرے، پیار پر شکر ادا کرے، سختی پر صبر ادا کرے، پھر وہ کامل بندہ ہے۔ ہوں اب اسی آنے ہر ویلے ہاتھ چومنے والے بندے بنن، ہر ویلے نوٹ دینے والے لوگ ملے، ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوگا نا، یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے نا، اس میں آپ نے خلوص پیدا کرنا ہے۔ جب کوئی نہ دے رہا ہو، تیری خدمت نہ ہو رہی ہو، اس وقت بھی خوشی کا اظہار کر۔ یہی حال مریدین کا ہے، یہی حال شاگردوں کا ہے۔ کبھی ہر ویلے استاد ہمیں پاس کرتے رہے، ہر وقت استاد ہمیں شاباشی دیتے رہے، اچھا نہیں ہے۔ کبھی استاد ڈانٹے گا بھی، سختی بھی کرے گا، مارے گا، تیری غلطی ہوگی تب بھی، تیری غلطی نہیں ہوگی تب بھی، دونوں صورتوں میں تو نے اپنے استاد کا ادب کرنا ہے، ہر حال میں ادب کرنا ہے۔ اسی طرح کبھی مقتدی پیار کرتے ہیں، کبھی اہل محلہ محبت کرتے ہیں، کبھی اہل محلہ جو ہے نا وہ الٹی سیدھی باتیں بناتے ہیں۔ بھائی دونوں صورتوں میں آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے اور پسندیدہ یہی ہے، کیونکہ تو نے مشک پہ چلنا ہے نا، تو نے خوشبو کے ٹیلے پہ چلنا ہے نا، نہ تیرا حساب ہونا ہے، نہ تیرے نہ تیرے اللہ نے، وہ تجھے پتہ ہی نہیں چلنا وہ سختی کیا ہوئی، وہ پریشانی کیا ہوئی، وہ کب سوا نظر کا سورج جو ہے نا کدھر ہوا، میزان کب چلا، کب تلا، کب حساب ہوئے۔ لوگ جب حساب سے فارغ ہو گئے، اللہ فرمایا سیر تو فارغ ہو گئے ہو؟ جی سیر کر رہے ہو تو مزہ آیا جی، تو تمہیں پتہ ہے قیامت گزر گئی ہے؟ اچھا سارے پہنچ گئے جنت جتھے جلنا ہے، جنت والا جنت پہ، دوزخ والا دوزخ پہ، تو ہن تو سینجو کرو نا، اے ٹیلے تے لاؤ تو او جنت کھلتی نہیں، چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس میں فرمایا دوسرا بندہ کون ہے؟ فرمایا اے ودائن، ایسا بلانے والا اللہ کی طرف کہ جب وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہو تو لوگوں کے دل کھچ کر اللہ کی طرف آ رہے ہو۔ جیسے سید عبدالرحمان شاہ صاحب نے اذان دی، پتہ چل رہا ہے اللہ اکبر، لوگ گھروں سے بھی اٹھ کے نماز کے لیے، اے اذان بڑی محبت کے ساتھ دینے والا ہو، تو حضور آگے الفاظ ہیں، حضور نے خود اس کی تشریح کی، فرمایا اے ودائن، اور اللہ کی طرف بلانے والا، اے مؤذن، یا وہ یعنی اذان دینے والا کون؟ یدعو الی الصلوات، وہ 5 ٹائم نماز کے لیے بلاتا ہے، ابتغاء وجہ اللہ، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے۔ وہ اذان خوبصورت کر کے پڑھتا ہے تاکہ لوگ سنیں اور خوش ہوں اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ پیار ہو۔ فرمایا پھر ایسا بندہ جب اذان دیتا ہے تو اللہ ایسے اذان دینے والے کو بھی اس مشک کے ٹیلے پر بٹھائے گا۔ جی اللہ مجھے اور آپ سب کو
اذان اور نماز دونوں سے اور قرآن مجید سے پیار عطا فرمائے. فرمایا وَرَجُلٌ أَحْسَنَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَفِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيهِ، وہ شخص جو اپنے اوپر والے، اپنے سے اوپر والے لوگوں سے بھی اچھا معاملہ کرے اور اپنے سے نیچے والے لوگوں سے معاملہ اچھا کرے. یعنی اگر وہ خود بیٹا ہے تو باپ کی بھی عزت کرنے میں فرق نہ کرے، اور وہ باپ ہے تو اپنے بچوں کی عزت میں بھی فرق نہ کرے، بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے، ان سے بھی پیار کرے، بچوں کو بھی اپنا زر خرید غلام نہ سمجھ لے، ان سے لاڈ کرے، ان سے پیار کرے، ان سے ہنسی مذاق بھی کرے، ان سے محبت کرے. یعنی ایک بندہ گھر میں ہر ویلے ناک کے اوپر مکھی نہ بیٹھنے دے، ہر ویلے ناک چڑھائی رکھے، تو وہ بندہ بھی بد اخلاق ہے جو اپنے گھر والوں سے ہر وقت ناراض رہتا ہو، ہر بات پہ گھر میں جھگڑا کرتا ہو. حضور نے فرمایا وہ بندہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کی آنکھیں اندھی ہوں گی، وہ سوچے گا میں نے کیا کیا دنیا میں، میری آنکھیں اندھی ہوئی. فرمایا تو گھر والوں سے اندھا تھا، گھر والوں سے محبت نہیں کرتا تھا، اخلاق نہیں کرتا تھا. تو جو لوگ بد اخلاق ہیں مطلب لوگوں کے سامنے بڑے میٹھے میٹھے بنتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں تو بالکل ایک دم اٹھک پٹک کر دیتے ہیں، بیوی کے ساتھ بدتمیزی، بہت بدخلقی، اولاد کے ساتھ بدخلقی، اور ان کو دبا کے رکھنا تاکہ وہ ہمارے سامنے کبھی اٹھ نہ سکیں. پھر یہ جو بدخلقی ہے حضور کو پسند نہیں ہے. سرکار نے فرمایا گھر میں دوستیاں لگا کے رکھو، بچوں کو اپنے قریب رکھو تاکہ وہ تمہارا پیار پھر کسی اور سے نہ تلاش کریں، کسی اور جگہ نہ ڈھونڈیں، وہ تمہارا پیار تم ہی سے ملے ان کو. اسی طرح استاد، اس طرح شاگرد، اسی طرح موالی جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے نیچے رہتے ہیں، تم نے ان کی تنخواہیں باندھی ہوئی ہیں، اپنے ساتھ تمہارا رزق جوڑا ہوا ہے ان کے ساتھ بھی پیار کرو، ان کے بھی عیبوں پہ پردے ڈالو، غلطیوں کی اسی طریقے سے اصلاح کرو. مگر ہر وقت یہ کہ ان کے اوپر جو نا خدا نہ بن جاؤ، ڈانٹو اتنا زیادہ کہ جس سے ان کی اصلاح ہو، اور یہ نہ ہو کہ وہ ٹوٹ جائیں. ان کو پیار بھی دو، محبت بھی دو، اور ان کی اصلاح بھی کرو. یہ ایسا بندہ جو اللہ اور اپنے درمیان جو معاملہ ہے اس کو بھی اچھا رکھے، یعنی اللہ کے ساتھ بھی اچھا رہے، اللہ کے ساتھ بھی اچھا رہے، بندوں کے ساتھ بھی اچھا رہے. احسن فیما بینہ و بین ربہ و فیما بینہ و بین موالیہ، اور خود بھی جن کا بڑا بنا ہوا ہے اور ان کے ساتھ بھی اپنا، اللہ اس کا بڑا ہے اور یہ اگر دوسروں کا بڑا بن گیا ہے تو یہ چاہے کہ اللہ میرے سے محبت کرے، اللہ میری ہر سنے، تو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی پیار اور محبت کے ساتھ رہا کرے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے اور ہم سب پر فضل فرمائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں، یہ حدیث جو حضور نے بیان کی، کبھی کبھی حضور کوئی بات ایک بار کرتے تھے، ہو گئی بات. یہ جو قیامت والے دن ان 3 خوش نصیبوں کی بات کی، پہلا خوش نصیب مجھے بتاؤ کون ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دوسرا اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والا، تیسرا اللہ کی رضا کے لیے گھر میں اخلاق اچھے رکھنے والا. شاباش. اللہ اور بندوں کے درمیان حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنے والا. بولو ذرا سبحان اللہ. یہ حدیث جو ہے نا، اب حضرت معجم کبیر امام طبرانی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 7 مرتبہ نہ سنا ہوتا تو میں یہ نقل نہ کرتا. میں نے یہ حدیث نبی پاک سے 7 بار سنی ہے. آج اس ویڈیو کے ذریعے سننے والے دیکھنے والے گویا ایک بات میں نے سنائی، ایک حدیث سنائی ہے، گویا وہ 7 بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں. یار سارے بولو اے سبحان اللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی درس کافی ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب پر کرم فرمائے. ماہانہ محفل ہوئی اور اس کے بعد الحمدللہ آج 16 جو ہے وہ تاریخ ہے جنوری کی، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے لوگوں کے جتنے بھی جاننے پہچاننے والے ہو، اور اس ماہانہ محفل میں خدمت کرنے والے، ایک بندہ ہے جس نے خدمت کی ماہانہ محفل میں، پورا لنگر شریف اس نے اپنی طرف سے پیش کیا. یا اللہ اس سب محبت کرنے والوں کے گھروں میں برکت عطا فرما. ہمارے پیر سید منیر شاہ صاحب
جو ہیں جی انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ساتھ 15-20 افراد ایسے محبت والے شامل کیے ہیں کہ جنہوں نے یہ نیت کی کہ وہ الحمدللہ دربار شریف کے لیے 1-2 بکرے اپنے گھروں میں پالیں گے تاکہ دربار شریف کے جو اخراجات ہیں ان میں کچھ اپنی محبت شامل ہو سکے. تو انشاءاللہ وہ اپنے اپنے گھروں میں پالیں گے. یا اللہ ان کے رزق و روزیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ یہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں ان سب پر کرم فرما, ان کے والدین پر کرم فرما. بولو آمین. یا اللہ ہم سب پر فضل فرما. زندگی دے شان والی اور موت دے ایمان. بلند آواز سے پڑھو. زندگی دے شان والی موت دے ایمان والی دوست سی قرآن والی نماز اسلام والی. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے یہ دعائیں میری اور جو سننے والے جو آمین کہنے والے سب کے حق میں قبول فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.